مکہ مکرمہ وہ مقدس شہر جہاں بیت اللہ موجود تھا اور جہاں دنیا بھر کے لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ شریف کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک بہت ہی عالی شان اور شاندار گرجا گھر بنایا تھا، اور یہ کوشش کرنے لگا تھا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ جانے کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا طواف کیا کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں جا کر وہاں کے گرجا گھر کے اندر پاخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو طیش میں آ کر آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ شریف پر حملہ آور ہوا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹ اور مویشیوں کو چھین لیا، اور اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ جب عبد المطلب کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ کو بہت زیادہ رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا، اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت، رعبدار اور حسین و جمیل آدمی اس کے سامنے کھڑا ہے کہ جس کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہ و جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے پاس بٹھا کر پوچھنے لگا کہ اے سردار قریش، کہیے آپ کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ آپ کے لشکر کے سپاہی ہمارے مال مویشی ہانک کر یہاں لے کے آئے ہیں، آپ ان مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ تو ابرہہ نے حیران ہو کر کہا کہ اے سردار قریش، میں تو آپ کو بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی سمجھتا تھا، مگر آپ نے اپنے مال مویشیوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی کیا قیمت ہے؟ میں تو تمہارے کعبے کو گرانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، لیکن آپ نے تو اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار قریش، سن لیجئے کہ میں خانہ کعبہ کو گرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بہت زیادہ بے حرمتی کی ہے، لہٰذا اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ پھر تم جانو اور خدا جانے میں سفارش کرنے والا کون ہوتا ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا۔ عبد المطلب بکریوں اور اونٹوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر واپس چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جاؤ اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر اپنے خاندان کے
چند آدمیوں کو لے کر خانہ کعبہ میں آئے اور خانہ کعبہ کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر نہایت بے قراری اور گریہ وزاری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاریوں یعنی عیسائیوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد اپنے خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھنے لگے۔ جب صبح ابرہا اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو اس کا اپنا ہاتھی جس کا نام محمود تھا یکدم بیٹھ گیا۔ بہت زیادہ مارا، بہت للکارا، لیکن اس کے باوجود اس کا محمود نامی ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی طرف سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگیں۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہا کی فوج پر اس زور و شور کے ساتھ سنگ باری کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ابرہا کی فوج اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خدائے جبار و قہار کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری اس ہاتھی سوار پر گرتی، اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی اس ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا، اور سب کے سب ابرہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح برباد ہوئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ جب ابرہا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑوں سے نیچے اترے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ سمجھنے لگے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا واقعہ فیل جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 55 دن پہلے رونما ہوا۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ فیل کے اندر تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ کو یہ سیرت مصطفیٰ کی سیریز پسند آ رہی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ کون سے واقعے کو تفصیل کے ساتھ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔